حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ نبی جو صبر، دعا اور اللہ کی رحمت کی علامت ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شہر نینوے کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ یہ شہر اپنی آبادی اور شان و شوکت میں بے مثال تھا، لیکن اس کے لوگ گناہوں، شرک اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کے ساتھ ان کے درمیان تبلیغ شروع کی۔ دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، آپ ان کو توحید کی طرف بلاتے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور آپ کی باتوں کو جھٹلا دیتے۔ کئی سال گزر گئے، لیکن ہدایت کا ایک شعاع بھی ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام دل گرفتہ اور غم زدہ ہو گئے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ ان نافرمان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس فیصلے میں ایک عجلت تھی، کیونکہ اللہ نے ابھی آپ کو شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ ناراض ہو کر نینوے کو چھوڑ کر سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نینوے کے لوگ جو آپ کو جھٹلا چکے تھے، اچانک آسمان پر کالے بادلوں اور بجلیوں کو گرجتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے دل کانپ اٹھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے اپنی نافرمانی پر ندامت کی۔ سب مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانور بھی کھلے میدان میں نکل آئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جو اس حقیقت سے ناواقف تھے، ایک کشتی پر سوار ہوئے جو سمندر کے راستے پر چل پڑی۔ رات کا وقت تھا، سمندر پر سکون تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد اچانک ہوا کے جھونکے تیز ہونے لگے۔ سمندر کی لہریں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ مسافر خوفزدہ ہو گئے اور کیپٹن نے کہا، ہم سب ڈوب جائیں گے اگر کشتی کا وزن کم نہ کیا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے تاکہ ایک شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے اور باقیوں کی جان بچ سکے۔ قرآن اندازی ہوئی اور حیرت انگیز طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ حیران ہوئے کیونکہ آپ ایک صالح انسان لگتے تھے، لیکن طوفان کی شدت کے سامنے وہ مجبور تھے۔ 3 بار قرآن اندازی ہوئی اور تینوں بار آپ کا ہی نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک عظیم الشان مچھلی آپ کو نگل گئی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کا ایک نشان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ سانس لے رہے تھے لیکن حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے فوراً اپنی خطا کو سمجھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑنا غلط تھا۔ آپ نے ایک ایسی دعا مانگی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے رہنمائی بن گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا مچھلی کے پیٹ سے نکلی، سمندر کی لہروں کو چیرتی ہوئی آسمان تک پہنچی اور اللہ کے عرش تک جا پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ وہی آواز ہے جو زمین پر ہمیشہ تیری تسبیح کرتی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا، میرے نبی کو محفوظ طریقے سے ساحل پر پہنچا دو۔ مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ آپ شدید کمزور اور بیمار تھے۔ آپ کی جلد مچھلی کے پیٹ کے تیزاب سے متاثر ہو گئی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک بیل کے پتے والا درخت اگایا، جس کے بڑے بڑے پتے آپ کے لیے سایہ دار بن گئے اور اس کا پھل آپ کی غذا بن گیا۔ آہستہ آہستہ آپ کی صحت بحال ہو۔ جب آپ صحت یاب ہوئے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا۔ آپ اپنی قوم کے پاس لوٹے تو حیران رہ گئے۔ وہی لوگ جو کبھی آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اب اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ کر بیٹھیں، اگر ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور یہ دعا آج بھی ہر اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے جو اندھیروں میں گرا ہوا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔